آج دنیا میں لاکھوں لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، مگر کچھ لوگ کنٹینٹ کریٹ نہیں کرتے بلکہ وہ ساتھ میں بہت بڑے بڑے انڈسٹریز بھی کریٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں شامل ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا نام ہے مسٹر بیسٹ، ایک بالکل ینگ کنٹینٹ کریٹر جس نے صرف کیمرے اور انٹرنیٹ کی مدد سے ایک ایسی امپائر بلڈ کی جو بڑے بڑے ٹریڈیشنل کمپنیز لائک کوکا کولا، ٹویوٹا وغیرہ کو بھی چیلنج کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر مسٹر بیسٹ صرف سکسیسفل یوٹیوبر نہیں بلکہ بزنس جینیس بھی کیوں مانا جاتا ہے، اور اس کی سکسیس کے پیچھے وہ کون سی اسٹریٹجی ہے جو نارمل کریٹرز سمجھ ہی نہیں پاتے؟ یہ ہے دی بزنس مائنڈ آف مسٹر بیسٹ۔ مسٹر بیسٹ، جن کا اصل نام جیمی ڈونلڈسن ہے، جس نے فیم کے لیے یوٹیوب سٹارٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے یوٹیوب کو اسٹڈی کیا جب دوسرے کریٹرز ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اس وقت مسٹر بیسٹ یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھ رہا تھا۔ جب لوگ ویوز کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ آڈینس سائیکولوجی سیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی یوٹیوب جرنی کے سٹارٹنگ میں ایک ہی گول رکھا اور اس پر فوکس کیا کہ لوگ کس چیز کو کلک کر کے اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ One is just getting it where you're making content people want to watch, and then then getting it where you're making content people have to watch. You know what I mean? And going from there. So یہی وہ سٹیپ تھا جس نے آگے جا کر مسٹر بیسٹ کو ایک بہت بڑے بزنس ایمپائر کا فاؤنڈر بنایا۔ سٹارٹنگ میں ان کی ویڈیوز پر بہت کم ویوز آتے تھے۔ کبھی گیمنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا تو کبھی رینڈم ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ کئی سال تک سٹرگل کرتا رہا، مگر فرق یہ تھا وہ فیل ہو کر بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا اور ہر فلوپ ویڈیو کو اپنے لیے ایک موٹیویشن سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تمبنیلز کو سٹڈی کیے، ویڈیوز ٹائٹلز کو سٹڈی کیے کہ ان کے تھرو ویورز میں اٹریکشن کیسے کریٹ ہو سکتا ہے اور ویڈیوز کے فرسٹ 10 سیکنڈز میں آڈینس کو کیسے ہوک کر سکے۔ yeah, definitely the thumbnail type of guy. اگر دیکھا جائے تو یہ کریٹر کم اور سائنٹسٹ زیادہ تھا۔ اسی کے ساتھ وہ اپنا چینل آہستہ گرو کرتا رہا اور جو ریونیو یوٹیوب سے جنریٹ کرتا تھا، بجائے اس کے کہ ان پیسوں کو اپنے خرچے کے طور استعمال کرتا، وہ اپنے نیو ویڈیوز پر ری انویسٹ کرتا تھا تاکہ اس کی ویڈیوز پہلے سے زیادہ انگیجنگ اور بہتر ہو سکے، اور یہی اس کے اتنے بڑے بزنس کریٹ کرنے کا رول تھا۔ مزید اس کے علاوہ وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو اپنی ویڈیوز میں شامل کرتا، ویڈیوز کو مزید انہینس اور انگیجنگ کرتا، اپنے آڈینس میں گیو اویز کرتا اور نیو کریزی چیلنجز کرتا تھا جس سے وہ اپنی آڈینس کو مزید انگیج کرتا تھا۔ یہ سارے سٹیپس صرف لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا نہیں تھا بلکہ یہ انویسٹمنٹس اٹینشن گریب اسٹریٹجی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج کی دنیا میں سب سے ویلیویبل چیز پیسہ نہیں، اٹینشن ہے، اور جس کے پاس اٹینشن ہو وہ ہی بزنس بلڈ کر سکتا ہے۔ پھر کنٹینٹ سے آگے بڑھ کر مسٹر بیسٹ نے برانڈز بھی کریٹ کیے، جیسا کہ فیسٹیولز لانچ کیا اور اسی عام سمپل چاکلیٹ کو سٹوری ٹیلنگ اور برانڈنگ کے تھرو پروموٹ کیا اور اسے ایک گلوبل پروڈکٹ بنایا۔ اس کے بعد مسٹر بیسٹ نے برگر لانچ کیا اور اپنے آڈینس کو کنٹینٹ کریشن کے ساتھ ساتھ بزنس میں کنورٹ کیا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، مسٹر بیسٹ کی چیریٹی ویڈیوز، ہیلپنگ اسٹرینجرز اور بگ ڈونیشنز، یہ صرف اس کی جنروسٹی نہیں تھی بلکہ اپنے بزنس برانڈز کا لوگوں میں ٹرسٹ بلڈنگ اسٹریٹجی تھی، تاکہ لوگ صرف اسے ویڈیوز میں نہ دیکھیں بلکہ اس کے برانڈز پر بلیو بھی کرے، تاکہ کنٹینٹ کریشن کے ساتھ ساتھ برانڈز کو بھی پروموٹ کرے۔ مسٹر بیسٹ ہمیں 2 لیسنز دیتا ہے۔ نمبر 1، ری انویسٹمنٹ از دا کی ٹو بلڈ اے اسٹرانگ بزنس، اور نمبر 2، ایک چیز پر فوکس کر کے کنسسٹنٹ رہنا ٹیلنٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ صرف ویڈیوز نہیں بناتا بلکہ وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے وہ آج ایک عام کنٹینٹ کریٹر سے برانڈ بنا ہے۔